علی انہما بالخیار، اس شرط پر کہ دونوں کو خیار ہوگا. خرید لیا، فرضی احدہما، ان دونوں میں سے ایک غلام لینے پر رضامند ہو گیا، یعنی اپنا حصہ لینے پر اس نے رضامندی ظاہر کر دی. فلیس للآخر ان یردہ، دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ واپس کر دے. ٹھیک ہے. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک خیار دونوں نے مل کے خریدا، اپنے لیے خیار لیا، تو اب ان میں سے ایک بے سے راضی ہو گیا تو دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے خیار کی بنیاد پر اپنا حصہ بائع کو واپس کر دے. امام اعظم کے مذہب میں وقالا لہو ان یردہ، صاحبین نے فرمایا کہ اس آخر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حصہ واپس کر دے. ٹھیک ہے. وعلی ھذا الخلاف خیار العیبی و خیار رویتی، اسی اختلاف پر ہے خیار عیب اور خیار رویت. دو آدمیوں نے مل کر کے مال خریدا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں عیب ہے. ایک آدمی عیب کے ساتھ لینے پر رضامند، تو دوسرے کو اب اس عیب کی وجہ سے واپسی کا حق نہیں. بات سمجھ ہاں، امام اعظم کے نزدیک اسی اختلاف پر ہے، یعنی امام صاحبین کے نزدیک یہاں بھی خیال رہے گا. ایسی خیار رویت، کسی آدمی خیار رویت کا بیان آگے آ رہا ہے، اجمالاً یہاں سمجھو. کسی سامان کو تم نے خریدا بغیر دیکھے، بے منعقد، مگر خریدنے والے کو جب دیکھ لے تو حق حاصل ہوگا کہ چاہے لے یا بے کو فسخ کر دے. اس خیار کو خیار رویت کہا جاتا ہے. دو آدمی نے خریدا مال، دونوں نے دیکھا نہیں، اور جب دیکھا تو ان میں سے ایک دیکھنے کے بعد لینے پر رضامند ہو گیا، دوسرے کو حق حاصل نہیں کہ خیار رویت کی وجہ سے واپس کرنا. جی ٹھیک ہے. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان اثبات الخیاری لہما اثباتہ لکل واحد منہما، دونوں کے لیے خیار ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے خیار ثابت کرنا ہے. دونوں کے لیے خیار ثابت کرنے کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے، اس کے لیے بھی خیار، اس کے لیے بھی خیار. جب ہر ایک کے لیے خیار ہے فلا یسقط باسقاط صاحبہ، تو اس کے ساتھی کے ساقط کر دینے کی وجہ سے اپنا خیار، یہ اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا. کیوں؟ لما فیہ من ابطال حقہ، کہ اس میں اس کے حق کو باطل کرنا ہے. اس نے ایک نے بے کو لازم کر لیا تو اس کی وجہ سے اس کا خیار ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا خیار ختم ہو تو اس کے خیار کو باطل کرنا لازم آتا ہے. وَلَهُ، کیا ہے؟ ارے اسی میں ہو رہا ہے. الارم تو نہیں، الارم تو نہیں، الارم نہیں. کسی نے لگا دیا. ہاں، تو ان کا صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کے لیے خیار ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خیار کو ان میں سے ہر ایک کے لیے ثابت کرنا ہے، لہذا اس کے ساتھی کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ساتھی کے اپنے خیار کو ساقط کرنے سے اس کا خیار ساقط ہو جائے تو لازم آئے گا اس کے حق کو باطل کرنا. وَلَهُ، امام اعظم کی دلیل یہ ہے. دیکھو بھائی، مال کے اندر عیب، اگر کسی آدمی نے مال خریدا، خیار شرط تھا، اس میں عیب پیدا کر دیا مشتری نے خریدنے کے بعد، تو اب بائع کو واپس نہیں ہوگا، کیونکہ عیب مانع رجوع ہے. عیب جو پیدا ہو گیا تو اب وہ سامان اس کو
نہیں کہ واپس کر سکتا. جب اس نے خرید لیا 2 نے اور ایک راضی ہو گیا لینے کے لیے, اب اگر یہ واپس کر دیتا ہے تو آدھا حصہ واپس ہوگا بائے کو, آدھا تو لے چکا دوسرا. تو وہ بائے نے جو مال سپرد کیا تھا مشتری کو وہ عیب سے خالی تھا, جی اور جو مشتری آخر جو واپس کر رہا ہے شرکت کے عیب سے معیوب کر کے واپس کر رہا ہے. اب مال مشترک ہو گیا اس مشتری آخر اور اس بائے کے درمیان, ہو گیا نا. تو اب چونکہ عیب دار کر کے واپس کر رہا ہے اس لیے واپسی کا حق اس کو نہیں ہوگا. عبارت دیکھنا. وَلَهُ امام اعظم کی دلیل یہ ہے ان المبیع خرج عن ملک ہی, مبی بائے کی ملک سے نکلا غیر معیب بعیب شرکت, عیب شرکت سے معیوب ہوئے بغیر. وَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رد کر دے تو رد کرے گا معیب کر کے, عیب دار کر کے. وَفِي الزام ضرر زائد, اس میں زائد ضرر کو لازم کرنا ہے. واپس نہ کرنے پر بھی کچھ ضرر ہے مشتری کو کہ پسند نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ ضرر ہے بائے کو لاحق ہو رہا ہے کہ عیب شرکت سے معیوب کر کے دے رہا ہے. تو چونکہ ادھر کا ضرر زیادہ ہے, زیادہ دفع کیا جائے گا, ٹھیک ہے, واپس نہیں کیا جائے گا. اب وہ جو دلیل انہوں نے دی کہ دونوں کے لیے خیار ثابت کرنے کا مطلب ہر ایک کے لیے خیار ثابت کرنا ہے, تو لیس من ضرورت اس باطل خیار لہما, دونوں کے لیے خیار ثابت کرنے کی ضرورت میں سے نہیں ہے کہ یعنی بائے جو خیار ثابت کر رہا ہے مشتری کے لیے, دونوں کے لیے, تو اس سے خیار ثابت کرنے کی ضرورت میں سے نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کی واپسی سے راضی ہو, ایک کی واپسی سے راضی ہو. خیار اس طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ لے گا تو دونوں مل کے لے گا, واپس کرے گا تو دونوں مل کے واپس کرے گا, اس معنی کا بھی احتمال ہے نا. لہذا اب ایک لے گا ایک واپس کرے گا, اس بات کی رضامندی پر دلالت نہیں کرتا دونوں کے لیے خیار ثابت کرنا. تو اس بات خیار دونوں کے لیے یہ رضا نہیں ہے, اس کی ضرورت میں سے ہے, راضی ہونا نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک کے واپسی سے. کیوں؟ لے تصور اجتماعہما علی الرد, اس لیے کہ رد واپس کرنے پر دونوں کا اجتماع متصور ہے کہ وہ دونوں مل کے واپس کریں, ایسا بھی ہے. قال ومن باعبدا علی انہ خباز, کسی آدمی نے غلام بیچا یہ کہہ کر کہ یہ نان بھائی ہے, روٹی پکانا جانتا ہے. او کاتب, یا منشی ہے, انشاء پرداز ہے, لکھنا جانتا ہے. وہ کان بخلاف ہی, جب خریدا تو دیکھا اس کے برخلاف, روٹی پکانا ہی نہیں جانتا, یہ لکھنا ہی نہیں جانتا, ٹھیک ہے جی. فل مشتری بالخیار, تو مشتری کو خیار ہے, چاہے تو لے لے پورے ثمن سے اور چاہے تو واپس کر دے, ثمن میں کمی نہیں کر سکتا. انشاء اخذہ بجمیع ثمن و انشاء ترک, چاہے تو لے لے پورے ثمن سے اور چاہے تو اس کو واپس کر دے. کیوں؟ لأن ھذا وصف مرغوب فیہ, یہ ایسا وصف ہے جو دلچسپی کا باعث ہے. کسی کو نان بائی کی ضرورت ہے جی, تو وہ جو نان بائی ہے نہیں اس کو خرید کے کرے گا کیا, ہے نہیں. تو اس لیے کہ یہ ایسا وصف ہے جو مرغوب فی ہے, دلچسپی کا باعث ہے. فیستحق فی العقد, تو عقد میں اس وصف کا استحقاق ہو جائے گا شرط لگانے کی وجہ سے, شرط لگانے کی وجہ سے عقد میں اس کا استحقاق ہو جائے گا. اور جب وہ نہیں پایا جا رہا ہے تو مشتری کو واپسی کا حق ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ وصف ہے اور وصف کے بالمقابل ثمن کچھ نہیں ہوتا, عین کے بالمقابل ہوتا, ثمن پہلے پڑ چکے ہو, اس لیے یہ نہیں کر سکتا کہ مال تو ہم لے رہے ہیں اور 200 روپے کم کر دیں, نہیں ہو سکتا, پورا لینا. چاہے وہ رضا نہ ہاں ہو, وہ عقد آخر ہوگا, نیا وہ پہلے والا ختم. ثم فوات ہو,
یوجب التخیر، پھر اس وصف کا فوت ہو جانا تخیر کو واجب کرتا ہے، لأنہ ما رضی بہ دونہ، اس لیے کہ اس غلام سے اس وصف کے بغیر وہ راضی نہیں ہوا مشتری۔ وہذا یرجع الی اختلاف النوع لقلت التفاوت فی الاغراض، اغراض میں تھوڑا بہت تفاوت ہے تو چل جائے گا، یعنی بے منعقد ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وصف مرغوب کے فوت ہونے کی وجہ سے خیار ہوتا ہے، بے منعقد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اغراض میں تفاوت فاحش ہو، اغراض میں تفاوت فاحش ہو تو اس صورت میں بے منعقد نہیں ہوگا۔ گھوڑا کیا کر لیا، نکلی گائے تو نہیں ہوگی، بے منعقد نہیں، کیونکہ اغراض میں بونے بعید ہے۔ گھوڑا سے مقصود سواری کرنا، گائے سے مقصود دودھ پینا یا کاٹ کے کھا جانا، تو اب جو ہے وہ دونوں کے اغراض بالکل جدا گانا ہیں، تو اس لیے بے منعقد نہیں۔ غلام کہہ کر کے خریدا، باندی نکلی تو بھی بے منعقد نہیں، باندی کہہ کر خریدا، غلام نکلا تو بھی بے منعقد نہیں۔ تو کہا کہ یہاں اغراض میں قلت تفاوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اختلاف النوع کی طرف راجع ہو جائے گا یہ، فلا یفسد العقد بعدمہ، تو اس کے عدم کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا۔ بمنزلۃ الوصف الذکورۃ والانوثۃ فی الحیوانات، جیسے کہ جانوروں میں ذکورت اور انوثت کے وصف کے متغیر ہو جانے سے، مثلا قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے گئے، پڈا نکلی جھوٹیا تو بے منعقد ہو گئی، ٹھیک ہے نا، جھوٹی تو کہا تمہارے یہاں ہے، ہاں، تو اب جو ہے بے منعقد ہو گئی، کیونکہ یہاں بھی گوشت مقصود وہاں بھی گوشت مقصود ہے نا، تو قلت تفاوت کی وجہ سے اغراض میں یہ جو ہے بے فاسد باطل نہیں ہو گئی۔ وسارہ کا فوات وصف سلامت، یہ ہو گیا وصف سلامت کے فوت ہونے کی طرح، یہ کہہ کر کے بیچا کہ ٹھیک ٹھاک مال ہے، دیکھا تو عیب دار نکلا تو بھائی تو منعقد ہو جاتی ہے، لیکن مشتری کو خیال رہتا ہے، ویسے یہاں بھی ہو گیا۔ وَإِذَا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، اور لے گا تو پورے ثمن سے لے گا، کیوں؟ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، اس لیے کہ اوصاف کے بالمقابل ثمن میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ لأنها تابعة في العقد، کہ وصف جو ہے عقد کے تابع ہے، علیحدہ سے وصف کی خریداری نہیں ہو سکتی ہے، تو عقد کے تابع ہے، جیسا کہ ما سبق میں بیان کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ خیار الرویت کا ہے، کسی آدمی نے مال خریدا دیکھے بغیر، تو جب دیکھ لے تو مشتری کو خیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ اس کو لے لے چاہے نہ لے۔ من اشترا شیئا لم یرہ، جس نے ایسی چیز خریدی جس کو دیکھا نہیں ہے، فالبیع جائز، تو بیع جائز ہے، اور اس کو خیار ہوگا۔ کب خیار ہوگا؟ اذا رعا ہو، جب وہ دیکھ لے۔ ان شاء اخذہ بجمیع ثمن و ان شاء ردہ، چاہے تو اس کو لے لے پورے ثمن سے اور چاہے تو اس کو رد کر دے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا، لا یصح العقد اصلا عقد منعقد ہی نہیں، کیوں؟ لین المبیع مجہول، یہ مبیع مجہول ہے، مبیع مجہول ہے۔ ہلو وعلیکم السلام، بس تھوڑا سا رہ گیا پورا۔ ولنا قولہ، اور ہماری دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول، من اشترا شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، جس نے کوئی چیز خریدی ایسی جس کو دیکھا نہیں ہے تو اس کو خیار ہے جب اسے دیکھ لے۔ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ رُؤْيَتِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، کہ عدم رؤیت کی وجہ سے جو جہالت پائی جاتی ہے وہ مفضی الی المنازعات نہیں ہے۔ کیوں مفضی الی المنازعات نہیں؟ اس لیے کہ دیکھنے کے بعد اسے خیار حاصل ہو جاتا مشتری کو، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَافِقْ ہو، اس لیے کہ اگر موافق نہیں ہوا يَرُدُّ، تو اس کو واپس کر دے گا۔ تو یہاں تو مفضی الی المنازعات ہے نہیں، مشتری بھائی نے اپنا مال تو بیچا ہے، اس کو تو خیار ہوگا نہیں، ہے نا۔ فَسَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ الْمُعَيَّنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، یہ ہو گیا اس وصف کے مجہول ہونے کی طرح جو ایسی شے میں ہے
جو معین ہے، جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اس ڈھیر کو ہم نے بیچا 100 روپے میں، گیہوں کے ڈھیر کو معین ہے آنکھوں کے سامنے، مشار الیہ ہے، مگر کئی کلو گیہوں پتہ نہیں. بھائی منعقد ہے نا، جی پہلے پڑھ چکے. تو یہاں وصف مجہول ہے مگر پھر بھی بھائی منعقد. کیوں کہ یہاں وصف کی جہالت مفضی المنازعات نہیں ہے، کیونکہ ناپ کی بنیاد پر خریدی بکری ہوئی نہیں ہے. یا تو اس کی خرید بہت جتنا ہے وہ تمہارا ہے، چاہے 10 سا ہو کہ 15 سا. وَكَذَا اِذَا قَالَ رَضِيتُ، ایسے ہی جب اس نے رضیتو کہہ دیا ہو، یعنی کسی نے مال خریدا بغیر دیکھے، اور بغیر دیکھے خریدنے کے بعد رضیتو کہہ دیا، تب بھی اسے دیکھنے کے بعد خیار ہوگا، ہے نا. ثم راہ، پھر اسے دیکھا، لہو ان یردہ، تو حق حاصل ہے اس کے واپس کر دے. کیوں یہاں ہوگا؟ اس نے تو راضی ہونے کا اظہار کر دیا، پھر بھی بھائی لازم نہیں. تو کہا کہ دیکھو حدیث میں دیکھو، وَلَهُ الْخِيَارُ اِذَا رَآهُ، خیار کو معلق کر دیا رویت پر، کہ خیار اسی وقت ہوگا جب دیکھے گا، جب تک دیکھے گا نہیں تو خیار ہی نہیں ہے اس کو. لہذا رضی تو کہہ دیا اس حالت میں جب خیار تھا ہی نہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ لِأَنَّ الْخِيَارَ مُعَلَّقٌ بِرُؤْيَةٍ، اس لیے کہ خیار رویت پر معلق ہے. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو پہلے ہم نے ما سبق میں روایت کر دی. فلا یثبت قبلها، لہذا اس سے پہلے اس کو خیار ثابت ہی نہیں ہوگا. وحق الفسخ بحکم انہ عقد غیر لازم لا بمقتضى الحدیث. اچھا، اب اگر کوئی آدمی دیکھنے سے پہلے فسخ کر دے تو فسخ ہو جاتا ہے. تو جب خیار معلق ہے رویت پر، تو رویت سے پہلے رضی تو کہہ دیا، تب بھی خیار رہے گا اسے، کیونکہ بھی خیار حاصل نہیں. خیار حاصل ہوگا اس وقت جب کہ وہ دیکھے. لیکن اگر اس نے عقد کو فسخ کر دیا تو فسخ ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہو جاتا؟ تو کہا کہ الفسخ بحکم انہ عقد غیر لازم، یہاں جو فسخ ہو رہا ہے تو فسخ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایسا عقد ہے جو لازم نہیں ہے. ایسا عقد ہے جو لازم ہی نہیں ہے. جب لازم نہیں ہے عقد تو بے کو فسخ کر سکتا ہے مشتری. لا بمقتضى الحدیث، اقتضاء حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے فسخ کرنے کا ہو. ٹھیک ہے نا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں عقد لازم نہیں ہے. وَلِأَنَّ الرَّضَا بِالشَّيْءِ قبل العلم بأوصافه لا يتحقق، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شے کی رضامندی، شے سے رضامندی اس کے اوصاف کو جانے بغیر نہیں ہوتی، متحقق ہی نہیں. اور اوصاف کو جاننا ہوتا دیکھنے کے بعد. تو کہا کہ اس لیے کہ رضا کسی چیز سے راضی ہونا علم سے پہلے، اس کے اوصاف کو جاننے سے پہلے متحقق نہیں. فلا یعتبر قولہ رضیت قبل الرؤیت، لہذا اس کا قول رویت سے پہلے رضیت یہ معتبر نہیں ہے. برخلاف ردتو کے کہ فسخ کرنا ہو سکتا ہے، کہ اس چیز سے رضا پر چونکہ اس سے تعلق نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے بے کو فسخ کر سکتا ہے. قال ومن باع ما لم یرہ فلا خیار لہ، جس نے بیچی ایسی چیز جس کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے بیچ لیا، فلا خیار لہ، تو بائع کو خیار نہیں ہوگا. وکان ابو حنیفہ یقول اولا لہ الخیار، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول تھا، پہلے اس بات کے قائل تھے کہ خیار اس کے لیے ہوگا. اعتباراً بخیار العیب، خیار عیب پر قیاس کرتے ہوئے اور خیار شرط پر قیاس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، خیار شرط پر قیاس کرتے ہوئے کہ بائع کے لیے بھی خیار ہو سکتا ہے، تو ویسے ہی بائع کے لیے خیار رویت بھی ہو سکتا ہے. وہذا لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالاً و ثبوتاً، اور یہ اس لیے کہ عقد کا لازم ہونا کب ہوتا ہے؟
جب رضامندی تام ہو. عقد لازم کب؟ جب رضامندی تام. کس چیز کی رضامندی تام؟ بائی کی جانب سے رضامندی تام اپنی ملک کے زائل ہونے سے. اب مشتری کے لیے رضامندی تام اس کی ملک میں ثابت ہونے کے لیے، ثابت ہونے سے رضامندی. اور یہاں بائی کی ملک سے زوال کی رضامندی. ٹھیک ہے، رضا بے تمامی رضا زوالن و ثبوتن. زوالن کا تعلق بائی کی طرف سے ہے اور ثبوتن کا تعلق مشتری کی طرف سے ہے. تو پھر سے دیکھو وَهَذَا لِأَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ، وہ اس لیے کہ عقد کا لازم ہونا رضامندی تام ہونے کی وجہ سے ہے بطریق زوال و ثبوت. ولا يتحقق ذلك الا بالعلم باوصاف المبی، اور یہ بات متحقق نہیں ہے مگر مبی کے اوصاف کو جاننے سے. تو بائے اپنی ملک سے نکلنے سے راضی کب ہوگا؟ جب وہ اس کے اوصاف کو جانے. پتہ لگے بہت اہم چیز سستے میں بیچ لیں بغیر دیکھے، ہے نا. وذالک برؤیت، اور یہ دیکھنے سے ہی ہوتا ہے. فلم یکن البائع راضیا بالزوال، لہذا بغیر دیکھے بائع راضی نہیں ہوا زوال سے. بات اس قول سے رجوع فرما لیا. وجہ القول المرجوع الیہ، اور جس قول کی طرف رجوع کیا ہے وہ یہ ہے کہ بائع کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہے. تو مرجوع الیہ قول کی دلیل کیا ہے؟ وجہ ہے. وجہ کا مطلب دلیل. انہ معلق بالشرع، یہ معلق ہے شرع پر. حدیث میں دیکھو من اشترى شيئا لم يره فله الخيار اذا رأى. من باع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو مرجوع الیہ قول کی دلیل یہ ہے کہ معلق ہے شرع پر. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی. فلا یثبت دونہ، تو اس کے بغیر ثابت نہیں ہوگا، یعنی شرع کے بغیر ثابت نہیں. وہ رویا، اور ایک دلیل یہ بھی ہے روایت کی گئی ہے ان عثمان بن عفان باع اردن بالبصرۃ من طلحۃ بن عبید اللہ فقیل لطلحۃ انک قد غبنت. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین بیچی جو ان کی بصرہ میں تھی، اور اس زمین کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا. اپنے وکیل کے ذریعے خرید پا لیا ہوگا. تو زمین بیچی، ان کی زمین بصرہ میں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کن کے ہاتھ بیچی؟ طلحہ ابن عبید اللہ کے ہاتھ میں. تو حضرت طلحہ سے کہا گیا، کچھ لوگ کہنے والے نے کہا انک قد غبنت، آپ ٹھگے گئے، یعنی غبن لائف ہو گیا آپ کو، یعنی آپ نے سستی زمین مہنگی خرید لی آپ نے. فقال لی الخیار، تو انہوں نے کہا، کون؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے، مجھے خیار ہے لأن اشتریت ما لم ارہ، اس لیے کہ میں نے ایسی چیز خریدی ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں. خیار مجھ کو ہے، میں اگر نقصان ہوگا تو میں واپس کر دوں گا. وقیل لعثمان، حضرت عثمان سے کہا گیا انک قد غبنت، آپ کو بھی نقصان ہو گیا، آپ نے زیادہ کی زمین کم میں بیچ دی. فقال، تو حضرت عثمان نے کہا لی الخیار لینی بیعت ما لم ارہ، مجھے خیار ہے اس لیے کہ میں نے ایسی چیز بیچی ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں تھا. اب دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. فحکما، دونوں نے، حضرت عثمان ابن عفان نے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے، دونوں نے جبیر ابن مطعم کو حکم بنایا اپنے درمیان. جبیر ابن مطعم کو اپنے درمیان فیصل بنایا. اب انہوں نے فیصلہ دیا فقضى بالخيار لطلحہ، انہوں نے حضرت طلحہ کے لیے خیار کا فیصلہ دیا. وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ فیصلہ صحابہ کرام کے مجمع میں تھا، جمع ہونے کی جگہ میں، سب کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ اس پر اجماع منعقد ہو. خیار کن کے لیے؟ مشتری کے لیے ہوا. حضرت عثمان کے لیے خیار انہوں نے ثابت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا بات. ثم خیار الرویت غیر موقت، خیار رویت موقت نہیں ہے. جیسے خیار شرط تو 3 دن سے موقت ہے نا، اور خیار رویت موقت نہیں ہے.
بل یبقى الی ان یوجد ما یبطلہ، باقی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ خیار رویت کو باطل کرنے والی کوئی چیز پا نہ لی جائے. ٹھیک ہے نا؟ بس کرو گے؟ چلو گے. جی